نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الم ترى کیا تم نے دیکھا نہیں الی الذین ان لوگوں کی طرف، کن لوگوں کی طرف؟ اوتو جو دیے گئے، کیا دیے گئے؟ نصیباً ایک حصہ۔ نصیب کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے، نون صاد بے، نصب کا معنی ہوتا ہے گاڑنا۔ نصیب نشان کے طور پر گاڑا ہوا پتھر۔ نصیب سے مراد معین حصہ ہوتا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ایک معین حصہ، کس کا؟ من الکتاب، کتاب میں سے۔ یہاں الکتاب سے مراد تورات ہے اور اشارہ ہے علماء اہل کتاب کی طرف، یہود کے علماء کی طرف جو کتاب کا کچھ نہ کچھ علم رکھتے تھے۔ تو گویا آسان لفظوں میں کیا تم نے علماء اہل کتاب کو دیکھا ہے جن کے پاس کتاب کا کچھ علم ہے؟ ان کا حال یہ ہے کہ یدعون الی کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں۔ یہاں کون سی کتاب مراد ہے؟ قرآن حکیم۔ یعنی ان علماء کو جو تورات کا علم رکھتے ہیں، اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ وہ قرآن پاک کی طرف رجوع کریں۔ کس لیے رجوع کریں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ یہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ اس کتاب کا فیصلہ سن کر ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ایک گروہ ان میں سے منہ موڑ لیتا ہے، یعنی اس کتاب کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور ان کا حال ہی یہ ہے کہ وہ منہ ہی موڑنے والے ہیں، اعراض برتنے والے ہیں، بے رخی کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ بتایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قبیلے کے ایک مرد اور ایک عورت کو لائے جنہوں نے زنا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یعنی علماء یہود سے، کہ اگر تم میں سے کوئی زنا کرے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اس کا منہ کالا کر کے اسے مارتے پیٹتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تورات میں رجم کا حکم نہیں؟ رجم کس کو کہتے؟ پتھر مار کر ہلاک کر دینے کو۔ انہوں نے کہا، ہم نے تورات میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے، وہ پاس ہی تھے۔ وہ کہنے لگے کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ ان کا ایک بہت بڑا عالم جو تورات پڑھایا کرتا تھا، آیت رجم پہ اپنا ہاتھ رکھ کر تورات پڑھنے لگا، یعنی جو اصل حکم تھا اس کو کیا کیا؟ چھپا لیا اور باقی کو پڑھنے لگا۔ اس سے پہلے اور بعد کی عبارت پڑھ دی لیکن آیت رجم نہیں پڑھی۔ عبداللہ بن سلام نے آیت رجم سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے دیکھا تو کہنے لگے، یہ آیت رجم ہے۔ پھر آپ نے حکم دیا اور ان دونوں کو مسجد نبوی کے قریب جہاں جنازے رکھے جاتے تھے رجم کر دیا گیا۔ لیکن ان کا حال یہ تھا کہ یہ حق کو چھپاتے تھے۔ کیوں چھپاتے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے نمبر 1 اپنے عوام کو دین کی تعلیم نہیں دی تھی، عوام کو جاہل رکھا۔ اس جہالت کی وجہ سے وہ غلط کام کرتے تھے۔ پھر جب غلط کام کرتے اور اپنی غلطیوں پہ آ کر ان سے فتوے لیتے تو پھر یہ عوام کی مرضی اور پسند کے فتوے دیتے، اللہ کی کتاب کو چھپا دیتے، اس سے منہ موڑ لیتے اور وہی باتیں کرتے جو لوگوں کی مرضی کی ہوتی۔ تو اسی طرح انہوں نے اس سزا میں بھی تخفیف کی اور
کتاب میں تحریف کر کے، اللہ کا حکم چھپا کے اپنی منمانی کی بات لوگوں میں عام کر دی اور اسے دین بنا دیا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اصل حکم کو اجاگر کیا تو انہوں نے منہ موڑ لیا. ذالک، یہ بات کس وجہ سے ہے؟ بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے ہے کہ بے شک وہ قالو کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں ہرگز آگ نہ چھوئے گی مگر چند دن. اب اس بات کا پچھلی بات سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات بطور مثال بھی بیان کی گئی ہے کہ ان کے اللہ تعالی کے احکامات سے منہ موڑنے کی وجہ، قرآن پاک سے منہ موڑنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کر ڈالی ہے، اپنے دین میں طرح طرح کے نئے عقیدے ایجاد کر لیے ہیں، اور انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی اور ہمارا کچھ نہ بگڑے گا. تو جس قوم کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ہم جہنم میں جانے کے نہیں، وہ قوم بھلا اپنی اصلاح کیوں کرے گی؟ اس کے اندر خدا کا خوف، حساب کتاب کا خوف، آخرت کا خوف تو ہے ہی نہیں. اس لیے وہ جو چاہیں کریں اپنے دین کے ساتھ، جیسی جیسی چاہیں اس میں تبدیلی کر دیں. تو ان کے اس حال کی وجہ، کس حال کی؟ وہم موردون، کہ وہ دین سے منہ موڑنے والے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے آخرت پر ایمان اور آخرت کے عقیدے میں تبدیلی کر لی ہے، ان کے اس عقیدے میں بگاڑ آ گیا ہے. لہذا جب بھی کسی قوم کے عقیدہ آخرت میں بگاڑ آتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کے اندر بدعمالی پیدا ہو جاتی ہے، بڑے بڑے گناہ پیدا ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے جس بھی شخص کو یہ ہوگا کہ مجھے کسی نے نہیں پوچھنا اور میں تو دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا، میرا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا، بھلا وہ اچھے کام کیوں کرے، وہ اپنی منمانی کیوں نہ کرے. پھر فرمایا وغرہم، اور دھوکے میں ڈالا ان کو، دھوکے میں ڈالا ان کو، کن کو؟ ان یہود کو، فی دینہم، ان کے دین کے معاملے میں، ما کانوا یفترون، جو کچھ وہ گھڑتے تھے، جو کچھ جھوٹ انہوں نے گھڑ رکھے تھے، ان کی وجہ سے یہ اپنے دین کے معاملے میں دھوکے کا شکار تھے. غرہم کا لفظ جو ہے یہ غین رے سے ہے. غرر، کسی کو غافل پا کر اپنا مقصد اس سے حاصل کرنا، فریب دینا، پھانسنا، کسی کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اسے دھوکہ دینا. تو غرہم، دھوکے میں ڈالا ان کو، فی دینہم، ان کے دین کے معاملے میں. کس چیز نے؟ ما کانوا یفترون، ان کے خود ساختہ عقائد نے، ان کے خود ساختہ عقائد نے ان کے دین کی شکل بدل دی. یفترون کا لفظ استعمال ہوا ہے، فیرے، یہ اس کا روٹ ہے. افتراء کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہوں گے، کذب و افتراء. یہاں افتراء سے مراد وہ بناوٹی عقائد ہیں جو ان لوگوں نے خود تراش کے، خود گھڑ کے اللہ تعالی کی طرف منسوب کر دیے. قرآن پاک میں افتراء کا لفظ جھوٹ، شرک اور ظلم کے موقعوں پر استعمال کیا گیا ہے. اب ان کے افتراء کیا کیا تھے؟ یہود کے افتراء یا یہود کے خود ساختہ عقائد کیا تھے؟ مثلا ایک تو یہی جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، دوزخ کی آگ ہم پہ حرام ہے، اگر دوزخ میں گئے بھی تو صرف اتنے دن جتنے دن ہم نے بچھڑے کی پوجا کی ہے. ایک تو یہ ان کا خود ساختہ عقیدہ تھا. یہ کہتے تھے کہ آگ ہمارے لیے نہیں ہے، ہم تو چوزن پیپل ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، اپنے بیٹوں کو وہ آگ میں کیوں پھینکے گا، ہم جو چاہیں کریں، ہم بہت لاڈلے ہیں. حالانکہ اس بات کی کوئی بھی بنیاد نہ تھی، اس کی کوئی حقیقت نہ تھی.
لیکن ان کے علماء نے ان کے اندر ایسے عقائد عام کر دیے، ایسی سوچیں ڈال دی. پھر اسی طرح ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام سے یہ وعدہ کر چکا ہے کہ وہ ان کی اولاد کو سزا نہ دے گا، مگر یوں ہی برائے نام قسم کھانے کو، ایسے ہی بس ہلکا سا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ نصارہ کے ہاں بھی کچھ خود ساختہ عقائد ہیں آخرت کی نجات کے بارے میں. عیسائی کیا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کر ہمارے گناہوں کے کفارے میں خود سولی پہ چڑھ گئے اور ان کے سب ماننے والوں کے گناہوں کا حساب بے باک کر دیا گیا، کسی سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. بس کامیابی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کو مان لیا جائے. اب آپ دیکھیے کہ ہم مسلمانوں نے بھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم ہر چیز میں پہلی امتوں کی پیروی کرو گے، تو آپ دیکھیے کہ عقائد میں بھی ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، لائف سٹائل میں تو کر ہی رہے ہیں، لیکن عقائد میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں. مثلا ہمارے ہاں بھی ایک عقیدہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. آپ چونکہ اللہ کے پیارے تھے، اللہ کے محبوب تھے، آپ کی خاطر اللہ نے دنیا بنائی، لہذا آپ کی امت کو وہ آگ میں نہیں بھیجے گا. آگ ہمارے لیے نہیں، یہ تو کافروں کے لیے. ہم سب یہی سمجھتے ہیں نا، ہم میں سے تو جو کلمہ پڑھ لے گا وہ نہیں آگ میں جا سکتا، چاہے کچھ بھی کر لے، چاہے سود کھائے جس کا ذکر خود قرآن نے کیا کہ اولئک اصحاب النار، چاہے قتل کرے جس کا آگے آپ پڑھیں گے کہ قاتل جو ہے وہ ہمیشہ آگ میں رہے گا. لیکن ہم کیا سمجھتے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے آگ ہم کو نہیں چھوئے گی. ایسے ہی عقائد یہود اور نصارہ کے بھی تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کے عوض سولی پہ چڑھ گئے ہیں، اور یہ کہ غرہم فی دینہم ما کانوا یفترون. ہم بھی ایسی ہی باتیں سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ دیکھیے کہ یہ الفاظ کتنے زبردست ہیں. غرہم، ان کو دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے. دھوکے میں پڑنا دراصل کیا ہوتا ہے کہ اصل حقیقت سے بے خبر ہونا. یہ اصل حقیقت سے بے خبر ہے. بے خبر کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ سچی کتاب پڑھی نہیں، قرآن پڑھا ہی نہیں کہ جو بتاتا ہے جنت میں جانے کے طریقے اور جہنم سے بچنے کے طریقے. اس لیے لوگ ان طریقوں کو تو اختیار نہیں کرتے. عوام میں سستی نجات کے جو نسخے یا ٹوٹکے مشہور ہیں انہی کو فالو کیے جا رہے ہیں. وغرہم فی دینہم، اسی لیے دین پر عمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں. کون اپنی جان جوکھوں میں ڈالے کہ دن میں 5 نمازیں پڑھے پھر اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالے؟ اس سے بہتر نہیں کہ سال میں ایک دفعہ کچھ نظر نیاز لے کے مخصوص جگہوں پہ انسان چلا جائے اور کچھ چڑھاوے چڑھا کے ان بزرگوں کو خوش کر دے اور اس کے بعد اپنی جنت کی سیٹ ریزرو کرا لے. یہ آسان ہے یا سارا سال ایمانداری کا خیال رکھنا کہ منہ سے جھوٹ نہ نکلے، کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی پہ زیادتی نہ ہو، کسی پہ ظلم نہ ہو، سود نہ لیا جائے، اور بہت سی چیزیں. ان چیزوں پہ تو بہت محنت لگتی ہے، وہ تو سارا منٹ منٹ کا حساب رکھنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو پکڑنا پڑتا ہے، کوسنا پڑتا ہے، روکنا پڑتا ہے. اس طرح تو زندگی بڑی دوبھر ہو جائے گی. اس طرح تو بے ایمانی اور دھوکے بازی ہم کر ہی نہیں سکیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ ان سب چیزوں کے، ان سب گناہوں کے کفارے کے لیے کسی ایک کو پیش کر دیا جائے، ہمارے حصے میں وہ نبٹ لے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے اس کے دامن میں پناہ لے کے ہم بھی پار ہو جائیں. فکیفا، تو کس طرح، کیسے ہوگا، اذا جمعناہم، جب جمع کریں گے ہم ان کو. سوچو ذرا اس وقت ہوگا کیا جب ہم ان کو اکٹھا کریں گے. لیومن، ایک ایسے دن میں، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں. ووفیت، اور پورا پورا دیا جائے گا. وفیت کا معنی واو فے یہ سے کیا ہے؟ پورا پورا دینا، وفا کرنا. کل نفس، کل میں سب آتے ہیں یا کچھ رہ بھی جاتے ہیں؟ سب کے سب. کل نفس، ہر شخص کو.
دنیا میں جو جان بھی آئی ہے، جو انسان بھی آیا ہے، ہر ایک کو پورا پورا لوٹا دیا جائے گا. کیا؟ ما کسبت، جو اس نے کمائی کی، جو اس نے اپنے ہاتھ سے کیا. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. تو کسبت کو یفترون کے اپوزٹ رکھیں ذرا، کہ وہاں نجات کے لیے کچھ گھڑی ہوئی باتیں، من گھڑت باتیں، اور یہاں کس چیز کا تقاضا؟ کہ محض خوش فہمیوں کی بنا پر جنت میں نہ جا سکو گے، کچھ کر کے لاؤ، عمل چاہیے. انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود کمایا ہوگا. آباء و اجداد کی نیکی یا بندگی تمہارے کام نہ آ سکے گی. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ پیچھے پڑھ چکے نا پہلے سپارے کے آخر میں. وہ ایک امت تھی، یعنی تمہارے ماں باپ، آباء و اجداد، ایک گروہ تھا لوگوں کا. قد خلت، گزر چکا، دنیا سے پاس ڈبے گئے، اور اپنے ساتھ جاتے ہوئے کیا لے گئے؟ لہا ما کسبت، جو انہوں نے کوششیں کی. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے کیا ہوگا؟ ما کسبتم، جو تم نے خود کمائی کی. کسب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے ہاتھ کی کمائی، جو تم نے خود کیا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نمبر 1، انسان کے کام اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی آئے گی. نمبر 2 یہ کہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کے عمل میں کوئی کمی نہ کی جائے گی. ہاں اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایک نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا کر دیں، لیکن یہ نہیں کریں گے کہ کسی پہ ظلم کرتے ہوئے اس کی نیکی کو اس کے نامہ اعمال سے نکال پھینکیں گے. جو نیکی واقعی نیکی کے معیار پہ پوری اترتی ہوگی اس کو ضائع نہ کیا جائے گا، اس کا صلہ اور اجر ضرور دیا جائے گا، خواہ دنیا میں کوئی اس کی قدر کرے یا نہ کرے، کسی کو نظر آئے یا نہ آئے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے. لیکن اللہ تعالیٰ جس کام کو قبول کر لیں گے پھر اس کے اجر میں کچھ کمی نہ کریں گے. پھر اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جو شخص نیکی کا ایسا کام کر جائے کہ اس کی موت کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری رہے. مثلاً ایک شخص نے اولاد کی اچھی تربیت کی، خود چلا بھی گیا، اولاد دنیا میں جب تک ہے جو کچھ کرے گی وہ ماں باپ کو فائدہ پہنچے گا. تو اولاد بھی دراصل کیا ہے؟ ماں باپ کی کمائی ہے. یہ لہا ما کسبت میں ہی آ جاتا ہے. پھر اسی طرح اگر مال چھوڑ گیا تو مال اسی نے کمایا تھا نا، جو اچھے کام میں لگا گیا اور وہ کام چل رہا ہے تو اس کا اجر ملتا رہے گا. اسی طرح علم اس نے سکھایا، سکھانے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ سیکھنا. سیکھنے میں محنت لگتی ہے تو وہ اس کا کسب تھا جو اس نے سیکھنے میں اور پھر سکھانے میں لگایا، تو وہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا اس وقت تک اس کو اجر ملتا رہے گا. اسی طرح اگر کسی نے اپنی ساری طاقتیں، صلاحیتیں، کوششیں، محنتیں برائی کے کام میں لگا دی، اس کا کسب نیک نہیں بد تھا، تو پھر مرنے کے بعد اس برائی کا سلسلہ چلتا رہا، وہ کنٹینیوڈ رہا، تو اب کیا ہوگا؟ برائی کا حصہ ملتا چلا جائے گا. تو یاد رکھو کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یعنی محض اس لیے تمہیں جنت میں نہیں بھیج دیا جائے گا کہ تم نیک ماں باپ کی اولاد ہو. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. قُلِ اللَّهُمَّ، کہہ دیجئے اے اللہ، مالک الملک، مالک ہے بادشاہت کا. یہاں اللہم کا لفظ جو ہے یہ دراصل یا اللہ تھا. حرف ندا یعنی یا کو حذف کیا گیا اور اس کے بدلے آخر میں میم مشدد کا اضافہ کر دیا گیا. یعنی یا اللہ کہنے کی بجائے کیا کہا گیا؟ اللہ ہم میم کی شد کے ساتھ میم ایڈ کر دیا گیا اور یا ہٹا دیا گیا. معنی دونوں کا ایک ہی ہے، یا اللہ ہو یا اللہم ہو، اور یہ صرف اللہ تعالی کے لیے مخصوص ہے، اس کو پکارنے کے لیے.
کسی انسان کے نام کے آگے آپ لگا لیں میم شد والا تو اس کی اجازت نہیں ہے. مالک، مالک میم لام کاف سے. مالک الملک، ملک کہتے ہیں بادشاہت کو. تؤتی الملک من تشاء، تو دیتا ہے بادشاہت جس کو تو چاہتا ہے. وتنزع، اور تو کھینچ لیتا ہے. نون زے این، نزع اکھاڑ پھینکنا، کھینچ لینا، چھین لینا. کسی چیز کو اس کی قرارگاہ سے، اس کے ٹھکانے سے نکال لینا، جیسے جسم سے روح کو نکال لینا. تنزع، اسی لیے کہتے ہیں نزع کا عالم. تنزع، تو کھینچ لیتا ہے، نکال لیتا ہے، چھین لیتا ہے. الملک کا بادشاہت، کس سے؟ ممن تشاء، جس سے تو چاہتا ہے. وتعز، اور تو عزت دیتا ہے. این زے زے، عزیز کا لفظ پیچھے بہت دفعہ آپ نے پڑھا، اسی روٹ سے ہے. اور تو عزت دیتا ہے. من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے. وتذل، اور تو ذلت دیتا ہے. ذال لام لام، لا ذلول میں آپ پیچھے پڑ چکے ہیں. من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے. بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں سب بھلائی ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا کام مجاہدین اسلام یعنی صحابہ کے سپرد ہوا. 40 ہاتھ لمبی خندق 10 آدمیوں کے سپرد تھی. یعنی سب لوگوں میں کام ڈیوائیڈ کر دیا گیا اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک ہوئے تھے. یہ خندق کئی میل لمبی اور خاصی گہری اور چوڑی بھی تھی، جس کو پھر دشمن عبور نہ کر سکے. مقصد کے حصول کے لیے اس کی تکمیل جلد از جلد مطلوب تھی تاکہ دشمن کے آنے سے پہلے پہلے وہ خندق بن جائے. یہ دراصل مدینہ کی حفاظت کے لیے بنائی جا رہی تھی نا. جب چاروں طرف سے دشمنوں نے مدینہ کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا کہ اب مل جل کر مسلمانوں کو ختم کر ڈالیں، تو اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر اس طرف سے جہاں خطرہ تھا ایک خندق بنائی گئی تھی. اس کام کے لیے صحابہ کرام دن رات لگے ہوئے تھے. کہا جاتا ہے کہ ضروری کھانے اور قضاء حاجت کے علاوہ مسلسل کام کر رہے تھے. ذرا آپ سوچیں، آپ امیجن کریں کہ کئی میل لمبی خندق اگر کدالوں سے کھودنی ہو اور بہت گہری بھی کہ جسے لوگ آسانی سے پار نہ کر سکیں تو اس کے لیے کتنی محنت مطلوب ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشین بھی جب کام کرتی ہے، حالانکہ ایک دفعہ کھودنے سے کتنی زیادہ اس سے مٹی نکل آتی ہے، لیکن اس کے باوجود کتنا وقت لگ جاتا ہے مشین کے ساتھ بھی. تو بہرحال صحابہ کرام اس کو مل جل کر کھود رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سب کے ساتھ شریک تھے. تو اتفاقاً خندق کے ایک حصے میں پتھر کی بڑی سی چٹان آ گئی، اور جن حضرات کے حصے میں وہ چٹان آئی انہوں نے جتنی بھی کوشش کی لیکن وہ چٹان نہ ٹوٹی. اس پر کیا ہوا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک ضرب لگائی تو اس چٹان کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا اور ایک آگ کا شعلہ بلند ہوا جس سے دور تک روشنی پھیل گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت وہاں کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں. پھر دوسری ضرب لگائی تو ایک دوسرا ٹکڑا ٹوٹ گیا. فرمایا، اللہ اکبر، مجھے ملک فارس یعنی ایران دے دیا گیا، واللہ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں. پھر تیسری ضرب لگائی تو باقی ماندہ چٹان بھی کٹ گئی. پھر فرمایا، اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دے دی گئیں، واللہ میں اس وقت اپنی اس جگہ سے صنعاء کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں. اب اہل ایمان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سب باتوں پر ایمان رکھتے تھے اور بعد میں یہ ساری پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئیں. لیکن جس وقت آپ یہ بول رہے تھے اس وقت کسی کو یقین نہ آ سکتا تھا، کیونکہ حالات میں کوئی ایسی بات محسوس ہی نہ ہوتی تھی. منافقین نے جب یہ باتیں سنی تو انہوں نے طرح طرح کی باتیں بنانی شروع کر دی. مذاق اور تمسخر کا پھر موقع ہاتھ آ گیا اور کہنے لگے، دیکھو ان لوگوں کو اپنی ضروریات کا ہوش نہیں، کھانے کو ہے نہیں، پیٹ پہ پتھر بندھے ہیں، جانوں کی حفاظت مشکل ہے، دشمن کے خوف سے خندق کھود رہے ہیں
اور فارس، یمن اور روم کی فتح کے خواب دیکھ رہے ہیں. دیکھو ان احمقوں کو. بظاہر تو ایسی ہی چیز نظر آ رہی تھی. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. کیا؟ قل اللہم مالک الملک. ان کی باتوں کو جانے دو اور کیا کہو؟ اے اللہ جو ملک کا مالک ہے، ساری بادشاہت جس کے ہاتھ میں ہے، تو جسے چاہے حکومت دے اور تو جس سے چاہے اسے چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے. اس میں ایک مومن کے توکل اور ایمان اور یقین اور بلند نگاہی کی خوبصورت تصویر نظر آتی ہے کہ جب وہ اپنا پورا بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھتا ہے. وہ اپنے ہاتھوں کی طاقت کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے وسائل کو نہیں دیکھتا، وہ کس کو دیکھتا ہے؟ اللہ کی قدرت کو دیکھتا ہے. وہ اس پہ نظر نہیں رکھتا جو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، وہ اس پہ نظر رکھتا ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے. کیسے؟ جیسے اگلی آیت میں کہا گیا تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں ڈال دیتا ہے. جو رب اتنی طاقت کا مالک ہے کہ ہر روز 24 گھنٹوں میں اتنا بڑا چینج، اتنی بڑی تبدیلی دکھاتا ہے کہ مکمل روشنی مکمل اندھیرے میں بدل جاتی ہے اور مکمل اندھیرا مکمل روشنی میں بدل جاتا ہے. اس رب کے لیے کسی بادشاہ کو گرانا اور کسی گرے ہوئے کو اٹھانا کیا مشکل ہے. ایک شخص جس کی زندگی میں غموں کا اندھیرا ہے، اس کے لیے صبح کی روشنی لانا، ان غموں کو دور کر دینا کچھ مشکل نہیں. اور اسی طرح ایک شخص جو آج ہنس رہا ہے، خوش ہے، اس کی زندگی میں کل غم کا دن طلوع ہو جانا کچھ مشکل نہیں. اور ایسا ہم ہر روز دیکھتے ہیں، اپنی ذات میں بھی اور باہر بھی. اس لیے انسان کو کبھی بھی اپنی کسی بھی چیز پہ مان نہیں کرنا چاہیے، نہ اپنی زندگی پہ، نہ اپنے عہدوں پہ، نہ اپنی قابلیتوں پہ، نہ اپنے علم پہ، نہ اپنی لیاقت پہ، نہ اپنے مال و دولت پہ، نہ اپنے حسن پہ، نہ اپنی جسمانی صحت اور طاقت پہ. کوئی چیز قابل بھروسہ نہیں. یہ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس سب اللہ کا دیا ہوا ہے. جب چاہے دے، جب چاہے لے لے. جب وہ دیتا ہے تو اسی کا کمال ہے، جب وہ لیتا ہے تو اسی کی مرضی سے ہوتا ہے. ہمیں نہ کسی چیز کے ملنے پہ فخر کرنا ہے اور نہ کسی چیز کے جانے پر ناشکری کرنی ہے، شکوہ کرنا ہے. ہمیں تو شکر ہی شکر بجا لانا ہے ہر حال میں، کیونکہ دینے کی مصلحتیں کیا ہیں وہ جانتا ہے، لینے کی مصلحت کیا ہے اس کو معلوم ہے. یہ ہماری سمجھ سے بالا ہے. بہت بڑا میسج ہے ان آیات میں کہ دنیا میں تو دن رات انقلابات آ رہے ہیں، اوپر کی چیزیں نیچے اور نیچے کی اوپر اٹھ رہی ہیں. کوئی عروج ہمیشہ کے لیے نہیں رہا. یعنی یہ قانون فرد کے لیے بھی ہے اور قوموں کے لیے بھی ہے. ایک انسان جسے آج آپ معمولی انسان سمجھتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کل اسے دنیا میں ہی کتنی عزت مل جائے. اور آج ایک شخص جو دنیا میں بہت بڑے اقتدار کا مالک ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اس دنیا میں کس قدر ذلیل و خوار ہو جائے. اسی طرح کوئی قوم جو آج ترقی کی منزلیں طے کر رہی ہے اور عروج پر ہے، نہیں معلوم کہ تمہاری آنکھیں اس کا زوال دیکھیں. اور آج وہ لوگ جو دنیا میں مجبور اور پسے ہوئے ہیں، غم کے مارے ہوئے ہیں، کیا معلوم کہ کل وہی دنیا کے مالک بن جائیں، کیونکہ تاریخ میں ایسا بہت دفعہ ہوتا رہا. اس لیے ایک انسان ہوتے ہوئے بھی ہمیں کبھی نعمت پہ پھولنا نہیں اور کبھی غم پہ مایوس نہیں ہونا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.